لیگل سیریز کا سب سے پہلا لیکچر آج کا جو لیکچر ہے وہ وراثت، بالخصوص خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کے بارے میں ہے۔ خواتین ڈر کے مارے عدالتوں میں نہیں آتی، تو ان کے لیے تحفظ خواتین یا تحفظ 10واں ایکٹ ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے۔ کسی کی وراثتی حق 50 سالہ پرانا بھی کیوں نہیں ہے، اگر آپ کورٹ میں لے کر آئیں گے تو اگر آپ کا حق بنتا ہے تو آپ کو وہ حق ضرور ملے گا۔ اس طرح کی مزید خوبصورت سے لیکچر، معلومات افزا جو لیگل سیریز ہے، وہ لیگل نالج ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہماری لنکس کو مزید شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ناظرین، سٹوری پوائنٹ یوٹیوب چینل سے میں آپ کا ہوسٹ کاشف خان ساگر، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، ڈائریکٹر دی نیشنل جوڈیشل اکیڈمی رحیم یار خان سے آپ کے لیے لیگل سیریز کا سب سے پہلا لیکچر لائے ہیں تاکہ عوام الناس کو قانونی طور پر شعور مل سکے۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے وہ وراثتی حقوق اور بالخصوص خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کے بارے میں ہے، اور جو ان کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے آئے روز عدالتوں میں، گھروں میں، علاقوں میں، مختلف اخبارات میں خبر لگ رہی ہوتی ہے۔ اس پر یہ ہماری کوشش تھی کہ آج ایک جامع لیکچر تیار کیا جائے۔ تو ویورز، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وراثت، انہیریٹنس، وراثتی جائیداد یا شیئر جو ٹرانسفر ہوتا ہے، آنے والے جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے پاس جو جائیداد جاتی ہے، یا یہ سارا پروسیجر سینیریو ہے کیا چیز؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ ترکہ چھوڑ جاتا ہے، کچھ جائیداد چھوڑ جاتا ہے، جو اس کے لواحقین میں، ورثاء میں وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اس تقسیم کے لیے جو قوانین موجود ہیں وہ سب سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر غالباً 6 سے لے کے 12 کے اندر یا 11 ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جائیداد کس کو جاتی ہے۔ اس میں قرآن پاک کے حوالے روشنی میں دیکھا جائے تو 3 قسم کے جو شیئر ہولڈرز بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ذی الارحام، ذی الفروض اور پھر اسباط۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے خون کے رشتے، پھر آپ کی وہ جو آف سپرنگ رشتے ہیں، آپ کے نطفے کے رشتے، اور پھر وہ آپ کے جو ارحام کے رشتوں کے ساتھ جو باقی رشتے جڑے ہوتے ہیں، آپ کے کزن اور باقی رشتے دار، وہ آ جاتے ہیں۔ یہ 3 ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے پہلے ذی الفروض آتے ہیں، جو آپ کے ذی الارحام آتے ہیں، جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کو جائیداد کیسے جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے نطفے کے رشتے ہیں، ان کو جائیداد کیسے جاتی ہے۔ پھر اس بات کی بات آتی ہے، سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، بیوہ چھوڑ جائے، ان کو جائیداد ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو سب سے پہلے ان کو حصہ جاتا ہے، 1/8 ہے، 1/6۔ اور اگر بیوی آ جائے تو 1/8 ہے، ماں آئے گی تو 1/8 ہے، اگر اسی طریقے سے باپ آئے گا تو 1/6 ہو جائے گا، اور کہیں پر 1/4 بھی ہے۔ اس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے کمپریہنسولی، وہ محمدن لا کے چیپٹر 6، 7، 8 کے اندر۔ چیپٹر 6 جو ہے محمدن لا، وہ جنرل رولز بتا رہا ہے۔ چیپٹر 7 جو ہے وہ آپ کے حنفی جو مسلک سے تعلق، سکول آف تھاٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے اندر جائیداد کی تقسیم کا جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے چیپٹر جو 8 ہے وہ شیعہ لا آف انہیریٹنس کو ڈیل کرتا ہے۔ ان 2 کے علاوہ قرآن پاک اور یہ محمدن لا جو چیپٹر 6، 7 اور 8 ہے، ان کے علاوہ کہیں اور کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہے۔ جو بھی گائیڈنس لی جاتی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ لے، سپریم کورٹ لے، جورسٹ لیتے ہیں، تو انہی 2 مستند کتب سے، قرآن پاک اور محمدن لا DF ملا کا جو تحریر کردہ ہے، اس سے جو ہے نا رہنمائی لیتی ہے۔ تو ویورز،
یہ ان کی اندر کی تقسیم کا ایک معاملہ ہے. اگر مثال کے طور پر بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کو جائیداد جانی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ کا اس جو مرنے والا ہے اس کا بھائی ہے اس کو جائیداد جائے گی. اگر بھائی بھی نہیں ہے ساری بہنیں ہیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس بات میں کوئی ہے. یعنی کہ جہاں پر میل پرسن آ جائیں گے وہاں تک جائیداد ڈیوائڈ ہونے کی جو ہے اس کی وہ سپیس ہے وہ بڑھتی جائے گی. جہاں پر میل ریپرزینٹیٹیو آ جائیں گے وہاں جائیداد کی تقسیم رک جائے گی. ادروائز وہ جلتی جائے گی ذو الفروض سے ذو الارحام اور پھر اس بات تک جائے گی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جائیداد کی تقسیم کا. اس طرح ہی جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مثالیں بچے چھوٹے ہیں. مثالیں میرا بچہ ہے 2 سال کا ہے میں فوت ہو جاتا ہوں میرے بہن بھائی آپس میں جائیداد بانٹ کے کھا لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں خود کر لیتے ہیں. اس پر رجسٹر پر دی جاتی ہیں. اب بچے جب بڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے لمیٹیشن ایکٹ موجود ہے قانون میعاد ایکٹ. اس کے تابع چاہے جائیداد کی 50 رجسٹر ہو جائے 50 جگہ پر اس کی میوٹیشن ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے اس کے باوجود بھی آپ کے پاس رائٹ ہے جب آپ 18 سال کے ہوتے ہیں تو آ کر اپنا رائٹ آپ کلیم کر سکتے ہیں. یہ تو ہے میل پرسنز کے حوالے سے. اس ٹائم جو سب سے گمبھیر اور سب سے خطرناک صورتحال جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ استحصال کیا جا رہا ہے. ان کی جو وراثتی حقوق ہے ان کا جو جائیداد کا حق ہے اس کو بہت ہی برے طریقے سے لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہے. ان کا حق مارا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کئی جو ٹریڈیشنل ٹرائبس فیملی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتے جو ہے نا بچیاں غیروں میں نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے جی ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی. بیٹی غیروں کو دے رہے ہیں آپ جائیداد نہیں دے رہے. یہ تو خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے لیکن ہم مین اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں. جب مرد بچی کی شادی کہیں اور کر دی جاتی تو پیچھے سے تمام جائیداد جو والد ہے وہ اپنے ہی اولاد میں میل جو ڈسینڈنٹس ہیں ان میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے تملیک کر دیتا ہے ٹرانسفر کر دیتا ہے اونرشپ دے دیتا ہے. دادا اپنے بچوں کو دے دیتا ہے اپنے بیٹیوں کو اپنی پوتیوں کو نوازیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جہاں پر قانون کی بالادستی زیادہ ہے جہاں شعور جس ایریے میں لٹریسی زیادہ ہے وہاں پر خواتین کو چونکہ پتہ ہوتا ہے ان کو جو ہے نا پھر زبردستی جو ہے نا لالچ دے کر زبردستی ان سے انگوٹھے دستخط کرا لیے جاتے ہیں رجسٹریاں کرا لی جاتی ہیں. شیئرنگ کا ویور کے حوالے سے اسٹام اور دوسرے انسٹرومنٹ ایگزیکیوٹ کرا لیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی ان کے خواتین کے پاس ریمیڈی کوئی نہیں ہوتی. 10 سال 15 سال گزرنے کے بعد وہ کہتی ہیں ہماری جائیداد ہم نے خود طے دی تھی ہمارے والد نے لے لی تھی. حال ہی میں پچھلے سال ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جب کے پی کے اندر آئی تھنک ایک مرد ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ ایک مرد اپنی بہن اپنی جو ہے نا کیا نام ہے ایک اور رشتہ دار ہے ان کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر رہا ہے اور ایک اور جگہ پر تشدد کر رہا ہے. خبردار تم نے اگر جائیداد میں سے حصہ مانگا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. اور کئی ایسے مرڈر ہو چکے ہیں جو بلوچستان کے ایریا ہے یا ہمارے کے پی کے ہے سندھ کے اندر جو اندرون سندھ اور کچھ ہمارے جو اپر پنجاب لیول پر اور کچھ یہ جو ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے اس کے جو بالائی علاقے ہیں راجن پور کشمور ڈی جی خان اور اس طرح کے ایریاز یہاں پر بھی اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں. تو اس صورتحال میں خواتین کے پاس کیا ریمیڈی ہے اسی سلسلے میں جو ہے نا یہ آج کا لیکچر خصوصی طور پر یہ ٹیم کے ساتھ مل کے اس کو پریپئر کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑی ریمیڈی وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی مرد نے اپنی جائیداد ٹرانسفر کرنی ہے یا تو وہ تملیک کرائے گا یا رجسٹری کرائے گا یا وراثت کرائے گا یا ان سے اسٹام لے لے گا یا پھر آنرشپ کا بے کا جسے سیل ڈیڈ اس طرح کے اسٹام وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں یا پھر گفٹ ہبا واٹس ایور اینی کائنڈ آف انسٹرومنٹ میں بی ایگزیکیوٹڈ وہ ہو سکتا ہے یہ کرا دیا جاتا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے 1987-88 کی تاریخ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے رجسٹرڈ میوٹیشن ہے تملیک ہے سیل ڈیڈ ہے واٹس ایور تو اس کو کینسلیشن کا اختیار نہ ہی تو رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے سب رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے نہ ہی کسی گورنمنٹ فنکشنری کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ ڈیکلریشن سوٹ ہے سوٹ فار ڈیکلریشن جو ایک پیچیدہ کڑیوں کو توڑنے کے لیے عدالت میں آ کر دعویٰ استقرار حق دائر کیا جاتا ہے کہ یہ جی ہم اس ٹائم ہمارے اوپر پریشر تھا آپ جو ہے کنٹریکٹ ایکٹ کی جو ہے نا سیکشن 18 کے اندر سے 16, 17, 18 کی جو فراڈ ہے مس ریپرزینٹیشن ہے اینڈ انفلوئنس ہے
اس کے علاوہ کوریشن ہے، تھریٹ ہے، فورس ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور پرامس، سیکریسی پرامس ہے، اس کے تابع اگر آپ سے کوئی ڈاکومنٹ پریپئر کرا، ایگزیکیوٹ کیا گیا، کوئی انسٹرومنٹ بنایا گیا ہے، تو آپ اسی کی بیس کو عدالت میں، کورٹ میں آ کے چیلنج کریں گے، اپنا جو ہے نا وہ کرمنل کے کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، ڈی پی او کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، آئی جی پی یا پولیس فنکشنری جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکے، جہاں پر آپ کو ریلیف مل سکے، وہاں درخواست دی جا سکتی ہے کہ ہمارے باپ نے، ہمارے والدین نے ہمیں جو ہے نا زبردستی پریشرائز کر کے، ہم سے جو ہے نا کسی ایموشنلی بلیک میل کر کے جو ہے نا ہم پر، ہمارے سر پر اکراہ تام، اکراہ ناقص ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ زبردستی جائیداد لی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم سے جائیداد لی گئی ہے، تو آپ عدالت میں آئیں، دعویٰ دائر کریں، اس کو پروسیڈ کریں، اور اپنی جس بات پر، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواتین جائیداد پہلے دے دی جاتی ہیں، بعد میں شوہروں کے کہنے پر یا کسی بھی لالچ میں آ کر اپنے ہی والدین، اپنی فیملی کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اپنے آپ نے فیکٹس، جو فیکٹس ایشو، جو آپ کا جو مین کنٹروورسی ہے، اس کو پورے فل فلیج اور سول ایٹریبیوٹڈ ایویڈنس کے ساتھ کورٹ میں لے آئے، وہاں پر اپنی جو ہے نا وہ مدعا، جو آپ کا جو کلیم ہے، اسے ایٹریبیوٹ کرے، جاندار ٹھوس شواہد کے ساتھ، ٹھوس ثبوت کے ساتھ شہادت دی، اور عدالت سے اپنی ڈگری حاصل کرے۔ اگر یہ نہیں ہوا، صرف اور صرف وراثت ہی آپ کی، وہ انہوں نے غلطی سے آپ کا نام ہی نہیں دیا، آپ کا بے فارم نہیں بنایا گیا، آپ کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی، تب بھی آپ کو ڈکلریٹی آنا پڑے گا، یا پھر آپ کو جو ہے نا نادرا کے اوپر دعویٰ دائر کر کے اپنی ڈاکومنٹ بنا کے پھر آنا پڑے گا۔ اس طریقے سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا جاتا ہے، وہ طریقہ کار۔ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوا اور کسی میں 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، سال، 2 سال کی اگر جو ریکارڈ آف رائٹ 4 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کے اندر ریونیو ریکارڈ چینج ہوتا ہے، جو اب جو کمپیوٹر ریکارڈ سینٹر آ چکا ہے، وہاں پر بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ جو ہے نا وہ 4 سال بعد ریکارڈ اپڈیٹ کیا جاتا ہے، کہیں پر 2 سال کا بھی وہ ایک اسکیم ہوتی ہے ریکارڈ چینج کرنے کی، جو آنرشپ نئے ساتھ رجسٹریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تملیغ ہو رہی ہوتی ہے، وراثت ہو رہی ہوتی ہے، کئی لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی گفٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ریکارڈ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اگر حالیہ طور پر آپ کے ساتھ کوئی ایشو آیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ سٹیزن پورٹل پر کمپلین کریں، آپ کمشنر کو، ڈی سی او کو، ڈی سی جو ڈیپٹی کمشنر ہے، یا اس طریقے سے جو ریونیو فنکشنریز ہیں ان کو آپ اپلیکیشن دیں، کمپیوٹر برانچ میں جا کے، راضی ریکارڈ سینٹر میں جا کے آپ اپلیکیشن دیں، اور وہاں پر جا کے اپنی جو ہے نا وہ اپنا مدعا بتائیں، اپنی جو ہے نا گریوینس وہاں پر شو کریں، اور اپنا پروسیجر اپ ٹو ڈیٹ کرائیں۔ ایک اور گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کورٹ لیٹیگیشن کے اندر، ہم بارہا دیکھتے ہوتے ہیں کہ جی دادا کی جائیداد میں سے پوتا وارث وراثت کا حقدار ہے، پوتی نہیں ہے، نواسا ہے، نہیں ہے۔ یہ دو پرنسپل ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اسلامک تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ دادا کی جائیداد میں سے پوتا، پوتی، ٹھیک ہے، اگر باپ فوت ہو جائے وراثت کلیم نہ کرے، بیٹی فوت ہو جائے وراثت کلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، اسے وراثت نہ ملے، تو پھر پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پر پوتا، ہاؤس ہولڈ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھر وراثت کے حقدار نہیں ہوتے۔ جبکہ اگر محمدن لا کو دیکھا جائے اور ہماری جو سپریم کورٹ کی لینڈ مارکس ججمنٹ ہے ان میں اندر دیکھا جائے تو پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، چاہے دادا کی اولاد میں سے بیٹی یا بیٹا فوت بھی ہو جائے، تو بھی وہ جب اپنی، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جیسے وہ 18 سال کے ہوں گے، اگر گارڈین بنا ہوا ہے تو 21 سال کی جیسی لمٹ پوری ہوگی تو وہاں سے ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بھی نالج سے ٹائم شروع ہوتا ہے، جہاں پر ان کو علم ہو جائے، اس کے بعد 3 سال کا ٹائم ہے، بعض صورتوں میں 6 سال کا ٹائم ہے کہ آپ اپنی وراثت کلیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جی اکثر جگہ پر مرد حضرات، خواتین حضرات شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑا کلیئر قانون موجود ہے، قانون شہادت 1984، جو اس کا آرٹیکل 128 بھی آتا ہے، جس کے مطابق اہل حدیث اور سنی سکول آف تھاٹ، جو کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں، ان کے تابع جو ہے نا وہ 2 سال اگر طلاق ہو جائے، میاں فوت ہو جائے، مرد فوت ہو جائے، اس کے 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے اگر شادی کے 6 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہے۔
اور جو شیعہ سکول آف تھاٹ ہے اس میں 3 سال ہے. اس کے علاوہ کچھ متا کی شادی اب تو ناپید ہو چکی ہے، لیکن اگر ایسا کوئی سچویشن کہیں پر آ رہی ہے، متا کے تابع جو ٹیمپرری ایگریمنٹ فار میرج ہوتا ہے اس کے تابع بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہے. ہاں لے پالک وراثت کا حقدار نہیں ہے، لیکن اگر اسے کہیں پر باپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا حقیقی بچہ ہے، اگر وہ خود کینسل ڈاکومنٹ نہیں کرا رہا تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہے. اور یہی نادرہ یا سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ اگر باپ نے اپنے کسی بچے کی لیجٹیمیسی چیلنج نہیں کی تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہے، وہ لیجٹیمیٹ چائلڈ ہے. اچھا، اب اس ٹاپک کے ساتھ ایک اہم چیز ہے، پرافٹ میں تو سارے حصہ دار ہو جاتے ہیں، لاس میں جو ریٹرن ہے، رد ہے، ایک پرنسپل ہے، اس کے تابع اس کا کیا صورتحال ہے. مثال کے طور پر میں فوت ہو جاتا ہوں، میرے اوپر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو جس طرح میری جائیداد میرے وارثین ورثاء کو، میرے بچوں کو، میرے بہنوں بھائیوں کو، میرے والدین کو، میرے چچاؤں خالاؤں پھپھوں تایا جان ماموں ممانیاں وغیرہ وغیرہ واٹس ایور جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے ذوالفروز ذوالارحام اور اس بات میں آ رہے ہیں، ریزیڈیوریز میں آ رہے ہیں، ان کے اندر جس طرح میرا پرافٹ، میرا انٹرسٹ، جو میرا ترکہ ہے، جو اسٹیٹ میں نے چھوڑی ہے، موویبل ہے، یہ موویبل ہے، جسے منقولہ غیر منقولہ جائیداد کہا جاتا ہے، وہ جس طرح ڈیوائیڈ ہوگی اسی طریقے سے جو لون ہے، جو ڈیپٹ ہے، جو قرضہ ہے، یا جو لاس ہے، وہ بھی اسی طریقے سے برابر پراپر جو شیئرنگ ہے ایز ٹو اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر، وہ دوبارہ ریٹرن ان کو پے کرنا. ویورز، ایک اور ایشو ہے کہ خواتین ڈر کے مارے عدالتوں میں نہیں آتی. جو اسٹیٹ فنکشنری، گورنمنٹ فنکشنری، کورٹ فنکشنریز میں اپلیکیشنز یا اپنی گریوینس پٹ اپ نہیں کرتی، تو ان کے لیے تحفظ خواتین یا تحفظ مجسمہ ایکٹ ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے، وہ خواتین کے وراثتی حوالے سے بھی کچھ نئی ترامیم آ چکی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کو مکمل قانونی، جسمانی، جانی و مالی تحفظ دیا جاتا ہے. ان کے لیے جو ہے نا وہ سرکار جو ہے نا وہ وکلا جو ہے نا ٹیم ہے وہ ان کو ہائر کی جاتی ہے تاکہ ان کے رائٹس کی حفاظت کرے، ان کو قانونی تحفظ دیا جا سکے اور تمام معاملات ان کے سالو کیے جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جی خواتین کی یہ کہتی ہیں کہ جی ہم عدالتوں کے دھکے کیوں کھائیں. اس کے لیے آپ کے پاس پاور آف اٹارنی، مختار خاص کی، مختار عام کی. مختار عام ایک بڑی جو ہے نا وہ وائڈر سینس ہے جس میں تمام تر اختیارات جو ہے نا میل پرسن یا کسی کو پٹ اپ کر دیے جاتے ہیں. اس سے آپ کے لیے شدید نقصان کا، آپ کے لیے دوبارہ فردر لاس کا باعث بن سکتا ہے. تو اس کے بہتر ہے کہ آپ مختار نامہ جو ہے نا وہ خاص کر کے دیں. کورٹ کی حد تک وہ کسی بھی اپنے میل پرسن کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو دیا جا سکتا ہے کہ جی میں اتنا عرصہ خوف کی وجہ سے میں نہیں بول سکی، جو مجھے خوف تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، میں اس وجہ سے اپنا رائٹ کلیم نہیں کیا، اب جا کے کلیم کر رہی ہوں. وہ اپنے کسی بھی میل پرسن کو، اعتبار والے کو، جس پر آپ کو ٹرسٹی ہو آپ کا، اس کو آپ مختار نامہ خاص اس کے ہینڈ اوور کر کے اپنے تمام ڈاکومنٹیشن کو نکلا کے اس کے اوپر اپنے معاملات کو جو ہے نا کورٹ میں، اسٹیٹ فنکشنری میں، گورنمنٹ فنکشنری میں لے کے جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کو کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی ہے کہ چاہے کسی کی وراثتی حق 50 سالہ پرانا بھی کیوں نہیں ہے تو بھی لمیٹیشن حقوق میعاد جو قانون میعاد نہیں اس پر لاگو ہوتا، کہ آپ کا جتنا بھی پرانا میٹر ہے اگر آپ کورٹ میں لے کر آئیں گے تو اگر آپ کا حق بنتا ہے تو آپ کو وہ حق ضرور ملے گا. اس طرح کی مزید خوبصورت سے لیکچر، معلومات افزا جو لیگل سیریز ہیں، وہ لیگل نالج ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہماری لنکس کو مزید شیئر کریں تاکہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات جا سکیں، تاکہ جہاں پر کسی مظلوم خاتون، مظلوم شخص یا جو بھی ایسا جو ایگریڈ پرسن ہے اس تک یہ آواز پہنچ سکے اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے، آواز لگا سکے اور اپنے حقوق سے اچھے طریقے سے آشنا ہو سکے. جس طریقے سے ہمیں قرآن، ہمیں معاشرت، ہمیں جغرافیہ، ہمیں دیگر علوم کو ہر انسان کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قانون بھی کوئی اور چیز خلائی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ضروری بنیادی
حصہ ہے, ہمارا لازم ملزوم مضمون ہے. اسے ہر انسان کو, ہر شعور والے فرد کو اس کا سمجھنا, اس کا علم ہونا ضروری ہے. اگر کسی بھی قسم کے قانونی معاملات, مسائل, پیچیدگیوں یا اس لیکچر کے اندر کسی بھی سوال کی کلیئرنس نہیں ہو رہی یا کسی بھی صورتحال میں آپ کو قانونی معاونت چاہیے تو پورے پنجاب کے اندر یہ لیگل فارمز موجود ہیں, ہماری برانچز ہیں. ہمارا یہ نمبر دیا ہوا ہے, اسکرین پر موجود ہوگا, آپ اس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی جو کیوریز ہیں, کوشچن ہیں, ایشوز ہیں, ان کا مداوع کر سکیں. اور سب سے اہم بات, وہ لوگ جو قانونی معاملات, مسائل یا کسی وجہ سے خوف زدہ ہے, ان کے لیے بھی قانونی طور پر جو ہے نا بارعایت اور سستا انصاف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہماری ٹیم موجود ہے جو نو پرافٹ نو لاس کی بیس پر جو ہے نا قانونی معاملات فراہم کر رہی ہے. اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ EDPP جوڈیشری, اس کے علاوہ لیگل نالج لیٹ, لاگ ایٹ اور دیگر اسٹڈی کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وش آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ.